أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کے سورۃ البقرہ دوسرا پارہ اس کی آیت نمبر 222 ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ایمان والوں کو کہ جیسے مشرکہ عورتوں سے تمہارے نکاح نہیں ہو سکتے، مومن عورتوں سے تمہیں نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ وہ چیز تمہیں مغفرت کی طرف اور اللہ کی خوشنودی کی طرف لے جاتی۔ اب جب عورتوں سے نکاح کے مسئلے کو بیان کیا گیا تو اس کے ساتھ خاص طور پر وہ مسئلہ جس کو حیض کہتے ہیں، ماہواری کہتے ہیں، جو مہینے میں ایک مرتبہ عورت کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے بارے میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہوا اذن، وہ ایک گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، ان ماہواری کے ایام میں تم اپنی عورتوں سے دور رہو، وَلَا تَقْرِبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے قریب نہ ہو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَهُّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم اپنی عورتوں کے پاس جا سکتے ہو جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 222۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 223، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کے مانند ہے، فأتوا حرثکم انا شئتم، تم اپنی عورتوں کے پاس جہاں سے چاہو آ سکتے ہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے کچھ اعمال بھی اللہ کے سامنے کر کے بھیجو، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، جانو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ایمان والوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ ان آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے اندر عورتوں کے ساتھ، خاص طور پر جب عورت ماہواری کے دنوں میں ہوتی تھی تو اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا تھا جو جانوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند، بات چیت کرنا بند، کھانا پینا بند، اس کا بنایا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کچھ لوگ تو اتنے آگے بڑھے ہوئے تھے یہودیوں میں کہ ان عورتوں کو وہاں سے گھر سے نکال کر جہاں پر گھوڑے اور جانور کا استبل ہوتا ہے وہاں پر باندھ دیتے تھے اور کہتے تھے تم وہیں رہو جب تک کہ تم پاک نہیں ہو جاتی۔ مدینہ کے یہودیوں کا یہ ماحول تھا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو صحابہ نے، مدینہ کے جو انصار صحابہ تھے، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ یہ حیض کا مسئلہ کیا ہے؟ خاص طور پر عورت کو جب ماہواری کے ایام ہوتے ہیں ان دنوں میں شریعت ہمیں کس بات کی تعلیم دیتی ہے؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری اور اسٹپ بائی اسٹپ مسلمانوں کو اس کے مسائل سمجھائے کہ یاد رکھو، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ قل ہوا اذن، حیض کا جو خون عورت کو آتا ہے وہ ایک گندگی، وہ جسم کی بناوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی ایسی رکھی ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ ان کو اس طرح کا فاسد خون اور جو بھی خراب خون رحم مادر کا ہوتا ہے وہ نکل کے باہر آ جاتا ہے۔ یہ ایک گندگی ہے، لیکن گندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم عورت کے ساتھ اچھوت والا سلوک شروع کر دو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ خالی تم اپنے عورتوں سے ان ایام میں، ماہواری کے ایام میں عورتوں سے قریب نہیں ہوں گے، مجامعات نہیں کرو گے، ہم بستری نہیں کرو گے، بس اتنا ہے۔ اس کے علاوہ پاس میں سو بھی سکتے ہو، پیار محبت بھی کر سکتے ہو، ان کے ہاتھ کا کھانا بنا کر کھا سکتے ہو وغیرہ، سب کچھ اجازت ہے۔ نارمل لائف جیسے جیتے ہو ایسی لائف آپ جیو گے، خالص ہم بستری نہیں کرو گے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، ان ایام میں، حیض کے ایام میں عورتوں سے دور رہو، وَلَا تَقْرِبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے قریب مت ہو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ پھر پاکی کا مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان عورتوں سے کہو کہ ہر ایک عورت کی عادت الگ الگ ہوتی، خاص طور پر عورت جب پہلی مرتبہ جوانی کے اندر قدم رکھتی ہے، پہلی مرتبہ بالغ ہوتی ہے، پہلی مرتبہ ماہواری شروع ہوتی ہے، تب وہ مضبوط ہوتی، تو کم سے کم 10 دن
اس کو مسلسل وہ حیض آتا ہے، اور جو اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے یہ دن کم ہوتے چلے جاتے ہیں، کبھی 7 دن، کبھی 8 دن، کبھی 5 دن، یہاں تک کہ ایک عمر پہنچ جانے کے بعد عورتوں کی عادت 3 دن 4 دن کی رہ جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک عمر چلی جاتی ہے تو وہ سن ایاس بولتے ہیں اس کو، مطلب اس کو حیض آنا ہی بند ہو جاتا ہے۔ تو عورتوں کے ہر ایک کی ایک عادت متعین ہے، وہ عورتوں کو پتہ ہوتی ہے۔ تو عورتوں کی جو عادت متعین ہے، ان متعین عادت کے اندر جب خون بند ہو جائے، اس کے بعد عورت خون کا کوئی قطرہ نہیں دیکھتی ہے، تب بھی اس کو پاک ہونا نہیں کہیں گے، حتی یغتسل، یہاں تک کہ وہ غسل نہ کر لے۔ جب غسل کر کے پاک غسل کر لے گی مکمل طور پر جو شریعت نے بیان کیا ہے، اس کے بعد وہ پاکیزہ عورت کہی جائے گی۔ اس کے بعد آپ کو جماع کرنے کی اجازت ہے، ہم بستری کرنے کی اجازت ہے، اس سے پہلے اس کی اجازت نہیں۔ یہ شریعت مسئلہ بیان کرتا ہے۔ اور آگے شریعت نے یہ بھی بیان کیا، فَإِذَا تَطَهُّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک ہو جائیں تو پاک ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے اجازت ہے، تم اپنی عورتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ یہ بات کہی گئی اس لیے کہ یہودیوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسئلہ پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حیض کی دنوں میں عورت سے قریب نہیں ہو سکتے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ کیسا نبی ہے، سمجھ میں نہیں آتا، ہر بات میں ہماری مخالفت کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھی عورتوں کو دور کر دو تو یہ کہتے ہیں نہیں، عورتوں کو دور کرنے کی ضرورت نہیں، ہماری مخالفت کرتا ہے۔ تو 2 صحابی نے کہا یا رسول اللہ، کیا ان ایام میں ہم جماع کر سکتے ہیں؟ حیض کے ایام میں ہم بستری کر سکتے ہیں؟ حضور نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، سخت ناراضگی کا اظہار کیا، اور پھر فرمایا کہ صرف یہ بیماری اور تکلیف نہیں ہے، اس کی وجہ سے آدمی دیگر بیماریوں کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضور کا زمانہ اتنا سائنس ٹیکنالوجی کی ترقی کا زمانہ نہیں تھا، لیکن بعد میں لوگوں نے جب اس پر ریسرچ کیا تو لوگ اس نتیجے تک پہنچے کہ جو لوگ حیض کے ایام میں مجامعات کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، تو خاص امکان ہے اس بات کا کہ میاں اور بیوی دونوں کے دونوں بانجھ ہو جائے، بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی۔ یہاں تک کہ اگر عادت بنا لیتا ہے مرد، حیض کے ایام میں اپنی عورت سے ہم بستری کرنے کی عادت بنا لیتا ہے، تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ جماع کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، مردانگی اس کی ختم ہو جاتی۔ یہ آج کل کی سائنس کا کہنا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرما دیا، قل هو اذن، اللہ فرماتی ان کو کہہ دو کہ یہ گندگی ہے، ان ایام میں اپنی عورتوں سے دور رہو، تمہیں قریب جانے کی اجازت نہیں۔ جب پاکی حاصل کر لے تو پھر تم اس سے قریب جاؤ۔ اس سے ریلیٹڈ اب دوسرا مسئلہ جو آیت نمبر 223 میں، کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کے مانند ہیں، یعنی کسان کے لیے اس کی کھیتی کتنی امپورٹنٹ ہے، یہ کسان کو آپ پوچھیے کہ وہ بارش سے پہلے کس طریقے سے دانے کا انتظام کرتا ہے، دانہ ڈالتا ہے، پھر پیداوار کی وہ انتظار کرتا ہے۔ تو اسی لیے تمہاری عورتیں صرف تمہاری شہوت پوری کرنے کے لیے نہیں ہے کہ خواہشات پوری کر دی بات ختم ہو گئی، یہ افزائش نسل کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، ایسی عورت سے نکاح کرو جو تم سے خوب محبت کرنے والی ہو اور خوب بچہ دینے والی ہو، کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ دوسرے نبیوں کی جو امت ہوگی اس کے مقابلے میں میری امت بہت زیادہ ہوگی تو مجھے فخر ہوگا۔ تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم۔ تو انسان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بھی ہماری یہ ہم بستری افزائش نسل کے لیے ہے، نسل کو بڑھانے کے لیے ہے، نہ یہ کہ صرف جسم کی خواہشات کو پورا کرنا۔ خواہش تو اسے بھی پوری ہو جائے گی، نیت کیوں نہ درست کرے؟ اگر انسان نیت درست کرتا ہے تو یہ پورا عمل بھی اللہ کے یہاں ثواب لکھا جاتا ہے۔ حالانکہ خواہش تو پوری ہو ہی رہی ہے، لیکن اللہ کے دربار میں اس کو ثواب لکھا جا رہا ہے۔ بہرحال تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تم اپنی کھیتی میں جیسے ہر جگہ سے جا سکتے ہو، تم اپنی عورت کے پاس مجامعات کرنے کے لیے جون سا طریقہ چاہو وہ اپنا سکتے ہو، کیونکہ ہاں، اور مجامعات ہم بستری، کیونکہ شریعت کا مسئلہ ہے اس لیے کھول کے بیان کرنا ضروری ہے، اس لیے آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ ہم بستری جو ہوگی وہ صرف آگے کے راستے میں ہوگی، پیچھے کے راستے میں ہم بستری کرنے کو عربی میں لواطت کہتے ہیں، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے اوپر وہ عذاب آنے کا امکان ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا۔ اللہ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد اپنی بیوی سے پیچھے کے راستے سے ہم بستری کرے، یا حیض کے ایام میں ہم بستری کرے، یا کسی کاہن یا جوتشی کے پاس جائے اور اس کی بات کو مان لے،
تو گویا کہ اس آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکام اترا ہے اس کا کفر کیا، اس کا انکار کیا۔ تو دو باتیں مسئلے یہاں پر، حیض کے ایام میں عورتوں سے قریب نہیں ہونا ہے، دوسری بات پیچھے کے راستے میں، ٹوائلٹ کا راستہ جس کو بولتے ہیں، پیچھے کے راستے میں کسی بھی حالت میں ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کا سخت گناہ ہے۔ حضرت عمر فاروق کو کسی نے پوچھا اپنے زمانے میں کہ اگر کوئی تمہارے پاس کیس ایسا آوے کہ کوئی مرد نے کسی مرد سے غلط کام کیا یا مرد نے عورت سے پیچھے کے راستے میں غلط کام کیا تو آپ اس کو کیا سزا دو گے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا قرآن میں اس کی سزا نہیں ہے، اللہ کے رسول نے اس کی سزا وقت کے حاکم پر چھوڑی ہے۔ میں وقت کا حاکم اگر ہوں اور میرے پاس وہ کیس آ گیا، میں اس کو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر لے جا کر اس کو وہاں سے گرا دوں، وہ کام میں اس کے ساتھ کروں گا۔ لہٰذا پیچھے کے راستے میں یعنی ٹوائلٹ کے راستے میں ہم بستری کرنے کی شریعت نے کبھی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ ہاں، ہم بستری کرنے کے لیے جون سی بھی پوزیشن آپ اختیار کرو، اس کی اجازت ہے، اس کی طرف سے منع نہیں ہے۔ ہم بستری آگے کے راستے میں ہونی چاہیے، کیونکہ یہودیوں نے یہ مسئلہ اپنی طرف سے بنا لیا تھا کہ آدمی اگر کوئی دوسری پوزیشن اختیار کرتا ہے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کے لیے تو اس سے بچہ احول یعنی کہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، جس کی آنکھیں ادھر ادھر چلی گئی ہو اس کو اردو میں بھینگا بولتے ہیں، اس سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ شریعت نے آیت اتار کے صاف صاف مسئلہ بیان کر دیا، شریعت کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جون سا بھی طریقہ آپ جمع کا اختیار کرنا چاہو ہم بستری کا، اس کی شریعت کے اندر اجازت ہے، لیکن ضروری ہے کہ حیض سے عورت پاک ہو جائے تب جا کے یہ کام کرو، اس کے بغیر اجازت نہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں ہمیں پاکی کا عنوان سکھایا گیا۔ پاکی ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا میں صرف مسلمانوں کے پاس یہ کانسیپٹ ہے، آپ دنیا کی کسی قوم کے پاس صفائی تو ملے گی جس کو یہ لوگ کلین سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن پاکی ایک ایسی چیز ہے جس کا کانسیپٹ پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں، صرف مسلمانوں کے پاس ہے، اور اسلام کی تعلیم کے اندر پاکی کا لفظ آتا ہے۔ پاکی کو آپ سرچ بھی کریں گے تو یہ ان کے پاس پیورٹی کے علاوہ کوئی اور لفظ ملے گا نہیں۔ پاکی کا جس کو ہم پاک صاف ہونا بولتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے، بدن میں کوئی گندگی نہیں ہے لیکن شریعت کہتی ہے وضو کرو، کیوں؟ شریعت آپ کو پاک کرنا چاہتی ہے، بھئی گندگی تو ہے نہیں، بھئی جو آپ کریں گے وہ کلین ہونا تھا، شریعت جو وضو کروا رہی ہے وہ آپ سے پاکی کروا رہی ہے۔ یہ پاکی ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس یہ چیز نہیں، اللہ نے یہ چیز ہم کو عطا فرمائی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ عورتوں کے ان مسائل کے اندر خوب پاکی کا اہتمام کرو، اور دوسرا اللہ کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنے کا اہتمام کرو۔ اللہ ایسے بندوں کو خوب پسند کرتے ہیں جو اپنی باڈی کے اندر، گھر کے اندر، بیوی بچوں میں، عورتوں میں پاکی کو مد نظر رکھتے ہیں، اور جو کثرت سے توبہ کرنے والے۔ اللہ ان دونوں باتوں پر ہم سب کو کثرت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔